שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. سی خداوند میں معزز بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آج کا دن پوری مسیحی دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے شہر یروشلم میں شاہانہ داخلے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت سے پہلے کا اتوار کا دن، جب خداوند یسوع مسیح اپنے ایک خاص مقصد کی تکمیل کے لیے یروشلم میں داخل ہوئے۔ خداوند کے مقدس کلام میں ہم نے پڑھا کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ میرے عزیزوں، آج کا دن جس حصے پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ابن آدم کا شاہانہ داخلہ ہے، اور اس واقعے کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں، جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح گدھی کے بچے پر کیوں سوار ہے۔ خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ ایک گدھی کا بچہ تم پاؤ گے اور تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو سب سے پہلی وجہ یا سب سے پہلی بات جو ہے، اس کا جواب ہمیں اس کتاب کے اندرون میں ہی مل جاتا ہے۔ اندرونی شہادت جو ہے وہ متی کی انجیل کے تلاوت کردہ متن میں موجود ہے کہ جو نبی کی معرفت لکھا گیا تھا وہ پورا ہے، کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار، بلکہ لادو کے بچے پر۔ تو یہ زکریا نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں ایک نبوت کی گئی، جس کی تکمیل کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک گدھی کے بچے کا چناؤ کیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر شہر یروشلم میں داخل ہو سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل کے 11ویں باب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس گدھی کے بچے پر کوئی آدمی سوار نہیں ہوا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے وہ کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہوا تھا، نہ اس پر کوئی بوجھ ڈالا گیا، نہ ابھی کوئی کام دیا گیا، بلکہ مرکز کی انجیل 11واں باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے لیے میرے عزیزو، ہم گنتی کی کتاب کے 19ویں باب کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں کہ طہارت کی رسومات کی ادائیگی کے لیے ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا۔ پاکیزگی یعنی کہ طہارت کی رسومات کی ادائیگی کے لیے
خدا نے جو حکم اپنے بندہ موسیٰ کو دیا، اور یہ حکم پھر ہارون کاہن تک پہنچا ہے کہ جس بچیا کو تم نے استعمال کرنا ہے، جس کا خون لینا ہے، وہ پہلے کبھی کسی کام کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو۔ پھر ہم ایک اور بہت بڑا واقعہ پڑھتے ہیں، سیموئیل نبی کی پہلی کتاب کے 6 باب، خدا کا صندوق جس کو ہم عہد کے صندوق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب وہ قوم بنی اسرائیل سے چھن گیا اور فلسطین قوم بنی اسرائیل کو شکست دینے کے بعد اس صندوق کو اپنے شہر میں لے گئے، اور اس صندوق کی وجہ سے فلسطینیوں نے بڑی مصیبت برداشت کی، ان پر بڑی مصیبتیں آئیں، اور انہوں نے اپنے نبیوں کو، اپنے نجومیوں کو، اپنے فالگیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ کس طرح سے ہم اس عہد کے صندوق کو واپس اس کے شہر میں بھیج سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہدایات ان کو دی، ان میں ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ تم اس کے لیے ایک نئی گاڑی بناؤ۔ گاڑی کون سی؟ اس میں وہ گائے استعمال کی جائیں جو دودھ دیتی ہوں، لیکن آج تک ان پر کسی قسم کا کوئی جوا نہ رکھا گیا ہو، یعنی کہ وہ جوتی نہ گئی ہے۔ ایک نئی گاڑی بنانا جس پر تم اس عہد کے صندوق کو رکھنا، اور جو گائے استعمال کی جائے اس پر بھی کبھی کوئی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ تو میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح شہر یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو وہ ایک حلیم بادشاہ کی طرح، ایک فروتن بادشاہ کی طرح شہر یروشلم میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے کوئی گھوڑا استعمال نہیں کیا، کیونکہ گھوڑا جو تھا وہ جنگ کی علامت تھی، لیکن جو گدھا ہے یہ امن کی علامت ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک گدھے کے بچے کا استعمال کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کہیں یہ جنگ کرنے والا بادشاہ ہے۔ اور دوسری بات، اس گدھے کے بچے پر ابھی تک کوئی سوار نہیں ہوا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اس لیے اس گدھے کے بچے کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم ہے جو خداوند یسوع مسیح کا استقبال کر رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی بھیڑ کیوں ہے؟ یہ اتنا ہجوم کیوں ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ ترتیب ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو ایام تھے، یہ جو دن تھے، یہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی عید جس کا نام عید فصح ہے، عید فصح کے ایام چل رہے تھے، اور یہودی لوگوں کے لیے یہ ایک لازم بات تھی، یہ قانون تھا کہ وہ شخص جو یہودی ہے اور یروشلم کے قریب وہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر مقیم ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یروشلم میں آ کر عید فصح منائے۔ میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ جب کرسمس کے موقع ہوتا ہے یا ایسٹر کی عبادت ہوتی ہے تو لوگ قریب سے بھی چرچ میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، جو شاید بٹھوں پر کام کرتے ہیں یا کسی دوسرے گاؤں میں بیٹھے ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کرسمس کی عبادت جو ہے وہ 48 چرچ میں جا کر کریں۔ اسی طرح سے یہودی لوگوں کے لیے یہ ایک آئین مقرر کر دیا گیا تھا، یہ ایک قانون تھا کہ یہودی جو یروشلم کے قریب 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، وہ لازماً عید فصح کے موقع پر یروشلم میں داخل ہوں۔ اور نہ صرف وہ لوگ بلکہ پوری دنیا میں سے یہودی لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ لازماً یروشلم میں جائیں اور عید فصح وہاں پر منائیں۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اگر کوئی شخص ایک سال وہ عید فصح کے لیے یروشلم نہیں جا سکتا تھا تو وہ اس دن میں اپنے گھر میں بیٹھ کر جب عید فصح مناتا تو وہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا، آج کا وقت یہاں پر، لیکن اگلا سال کہاں ہو؟ یروشلم میں ہو۔ یعنی کہ وہ اس بات کو اپنی زندگی میں بڑی کمی محسوس کرتے تھے کہ اگر وہ عید فصح کے لیے یروشلم میں نہیں جاتے تھے۔ تو اس لیے وہاں پر ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو عید فصح منانے کے لیے وہاں پر آیا ہوا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح شہر یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے ہیں، انہوں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹی ہیں، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کھجور کی ڈالیاں کاٹی، اور یسوع مسیح کے استقبال کے لیے راستے میں ان کو پھیلا دیا۔ تو پہلا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے کپڑے، اپنی پوشاکیں راستے میں پھیلائیں، اور کھجور کی ڈالیاں بھی خداوند یسوع مسیح کے راستے میں وہ بچھاتے ہیں۔ اس عمل سے کیا ظاہر ہوتا ہے میرے عزیزو؟ اس عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ قبول کیا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ یاہو ایک شخص کا نام ہے جس کو قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا ہے۔ الیشا نبی نے اپنے ایک ہم خدمت نبی کو بھیجا ہے کہ وہ جا کر یاہو کو مسا کرے تاکہ وہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے۔ اور جب اس نبی نے جا کر یاہو کو مسا کیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے گا، تو جب وہ اوپر سے نیچے سیڑھیوں پر سے اتر کر آ رہا تھا تو لوگوں نے سیڑھیوں پر کیا کیا؟ اپنی پوشاکیں اور کھجور کی ڈالیاں، شاخیں اس کے راستے میں بچھائیں اور قبول کیا کہ یہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اسی طرح سے ہم مقابین کی پہلی کتاب میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ شمعون مقابی ایک شخص تھا۔ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا ایک بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد، تو لوگوں نے اسی طرح سے اس کا استقبال کیا۔ تو لہٰذا یہ بات اس بات کی نشاندہی ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ قبول کیا۔ پھر ہجوم چلاتا ہے، چلا کر انہوں نے گایا کہ ابن داؤد کو ہوش آنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوش آنا۔ اگر ہم اس کو پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو یہ زبور کی کتاب، زبور نمبر 118، اس کی 26ویں آیت میں ہمیں یہ الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پکارا ہے کہ ہوش آنا، ہمیں بچا، ہمیں نجات دے، عالم بالا پر ہوش آنا، ابن داؤد کو ہوش آنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو، تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا ارادہ کیا ہے، اس کے شہر یروشلم میں داخل ہونے کے محرکات کیا ہیں، وہ کیوں یروشلم کی طرف سفر کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے شہر یروشلم کا سفر اس لیے کیا کہ جس مقصد کے لیے خدا نے اسے بھیجا ہے، اس مقصد کا پورا ہونا، اس کی تکمیل ہونا کہاں پر ہے؟ یروشلم شہر میں۔ کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنا خون فدیے میں بہا دے اور اپنی جان قربان ہونے کے لیے دے دے۔ تو پہلا مقصد تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر جا رہے ہیں۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کے انبیاء نے جب محسوس کیا کہ ان کے الفاظ کی کوئی زیادہ قدر نہیں ہے، کئی دفعہ جب ہم بولتے ہیں یا کوئی بات زبانی کلامی کہتے ہیں تو شاید اس بات کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم کوئی کام کر کے دکھاتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو وہ بات لوگوں کو زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ اس کے لیے ہم دو بڑی مثالیں لے سکتے ہیں۔ پہلی مثال سلاطین کی پہلی کتاب کے 11ویں باب میں ہے، آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 32 تک۔ اخیا نامی ایک نبی ہے۔ اخیا نبی نے اپنے اوپر ایک نئی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور سلیمان بادشاہ کے بعد جہاں پر ہمیں قوم بنی اسرائیل کی تقسیم نظر آتی ہے، تو اخیا نبی جو ہے وہ یربعام کے پاس گیا اور اس نے اپنی نئی چادر اتاری اور اس کے 12 ٹکڑے کیے، اور یربعام سے کہا کہ اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ سلیمان بادشاہ کے بعد
قوم بنی اسرائیل جس کے 12 قبیلے ہیں، میں تجھے 10 حصے یعنی کہ 10 قبیلے تجھے دوں گا، اور شہر یروشلم کی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر ایک قبیلہ اس کو دوں گا، یعنی کہ یہودا کے قبیلے کو، تاکہ میرا نام یروشلم میں قائم رہ سکے۔ تو یہ ایک مثال دی گئی، یہ ایک عمل کر کے دکھایا گیا کہ چادر کو 12 ٹکڑوں میں پھاڑ دیا گیا، اور اس بات کی علامت ظاہر کی گئی کہ قوم بنی اسرائیل اس طرح سے مختلف حصوں میں منقسم ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ پھر ہم ایک دوسری مثال دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کی کتاب میں۔ یرمیہ کی کتاب 27واں باب اس کی پہلی 6 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نے اپنے اوپر ایک جوا رکھا ہے، اور اس نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل اس طرح سے اسیری میں چلی جائے گی۔ حننیہ نے وہ جوا توڑ دیا اور کہا کہ نہیں، قوم بنی اسرائیل اسیری میں نہیں جائے گی۔ یرمیہ کی کتاب کے 28ویں باب میں آپ اس سارے واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یرمیہ نے لوہے کا جوا بنایا اور کہا کہ خدا کہتا ہے کہ تو میرے لوگوں کو جھوٹی تسلی دیتا ہے۔ حقیقتاً قوم بنی اسرائیل کیونکہ وہ گمراہ ہو گئی ہے، خدا کی مرضی کے خلاف چل رہی ہے، اس لیے میں ان کے لیے لکڑی کے نہیں بلکہ لوہے کے جوے بناؤں گا، اور وہ کبھی بھی اب آزادی نہیں پائیں گے، بلکہ اس کے بعد وہ آزاد کیے جائیں گے، لیکن اس وقت وہ لازماً اسیری میں جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا عمل کر کے دکھایا، اور وہ عمل کیا تھا؟ وہ شہر میں داخل ہوئے، ہیکل میں گئے، اور انہوں نے جا کر ہیکل کو پاک صاف کیا۔ کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے وہاں پر اپنے کاروبار شروع کیے ہوئے تھے، وہاں پر اپنا بزنس شروع کیا ہوا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بنا رکھا ہے۔ اس کے متعلق ہم پہلے بھی جانتے ہیں، بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر لوگوں نے اپنے کاروبار رچائے ہوئے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دور دراز سے لوگ یروشلم میں آتے تھے، انہوں نے وہاں پر قربانی کرنا ہوتی تھی، تو وہ اپنے ساتھ جب کسی بکرے کو، برے کو، بچڑے کو لاتے تھے، تو کاہن جس نے اس بات کو سلیکٹ کرنا ہوتا تھا، جس نے اس برے کو ایگزامن کرنا ہوتا تھا، وہی اس کو فیل کر دیتا تھا کہ آپ کا جو برا ہے یا آپ کا بچڑا جو ہے وہ بے داغ نہیں ہے، یا تو راستے میں اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا وہ خراب ہو گیا۔ تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوگا کہ جو بکرے، برے، بچڑے ہم نے رکھے ہیں، ہم وہ ان کو سیل کریں مہنگے داموں، اور پھر لوگ اپنے ساتھ ان کو نہیں لاتے تھے، بلکہ وہ وہیں سے آ کر خریدتے تھے۔ اس طرح سے لوگوں نے اپنے کاروبار رچا رکھے تھے، اس طرح سے انہوں نے خدا کے گھر کو لوٹنا شروع کیا ہوا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پہلا کام جا کر کیا کیا؟ شہر یروشلم میں ہیکل کو پاک صاف کیا۔ آخر میں میرے عزیزو، بادشاہت کا دعویٰ، اس کے محاصلات کیا ہیں؟ اس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کا ایک بلند حوصلہ نظر آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شہر یروشلم میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ چھپ چھپا کر یروشلم میں داخل نہیں ہو رہا، بلکہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ شاہانہ طور پر لوگوں کو بتا کر وہ شہر یروشلم میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے یہ کہ وہ مسیحا ہے، وہ ایک بادشاہ کے طور پر شہر یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، لیکن اس کی بادشاہت زمینی تخت کی نہیں ہے، اس کی بادشاہت لوگوں کے دلوں کی ہے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں اس بادشاہ کے لیے اپنے محل نہیں کھولنے، بلکہ اس بادشاہ کے لیے اپنے دلوں کو کھولنا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ שיר תלונה אני עכשיו, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור